Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے ان کو بچھڑا ذبح کر کے کھلانے کی کوشش کی، انہوں نے کھانے سے انکار کیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، تو پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کا عذاب لے کر نہ آئے ہوں، تو کہنے لگے آپ فکر نہیں کرو، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ان کو انہوں نے بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ وہ کہنے لگی کہ بڑھیپے میں بیٹا، تو کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، جب عذاب کا خوف جاتا رہا اور بچے کی پیدائش کی بشارت مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ساتھ لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش شروع کر دی کہ اعلیٰ ٹھیک ہے، میری قوم پر عذاب بھی نہیں آ رہا اور مجھے اولاد کی بشارت بھی مل گئی ہے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی عذاب سے بچا لے۔ ان ابراہیم لحلیم، بہت ہی بردبار تھے، اواہن، لوگوں کے لیے ان کا دل دھڑکتا تھا، منیب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے 3 اوصاف بیان کیے ہیں کہ اپنی تکلیف چھوڑ دی اور دوسروں کے لیے ہمارے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا اور ہماری طرف رجوع کرنا، اور حلم اور بردباری، یہ اوصاف حمیدہ ہیں سیرت ابراہیم علیہ السلام میں۔ اور یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وصف ہے حلیم، اور انبیاء کرام کا وصف بھی حلیم ہے، اور ہر نیک آدمی حلیم ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت برداشت کرتے ہیں۔ ہر نیک آدمی کا یہی حال ہوتا ہے، ہر سچے عالم دین کا یہی حال ہوتا ہے، اس کی طبیعت اسی طرح کی ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ حلم ضروری ہوتا ہے، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے حلم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ خالی برتن زیادہ چیختا ہے، بھرا ہوا برتن، خالی برتن کو مارو اور بھرے ہوئے برتن کو مارو، جتنا ان دونوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے، اتنا ہی علم سے بھرے ہوئے دل اور علم سے خالی دل میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ زید بن ثانہ، یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ قرض لیا، کچھ کھجوریں لیں۔ ابھی واپسی کا وقت نہیں آیا تھا تو یہ آ کر کے تقاضا کرنے لگ گیا، آپ کے گریبان مبارک سے پکڑ لیا اور زور سے کھینچنا شروع کیا۔
کہا میرا حق دیتے ہو نہیں دیتے ہو؟ سبحان اللہ، ابھی ٹائم بھی نہیں ہوا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، شدید غصہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر تو بول پڑے، کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، تیری یہ جرت کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لے؟ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں تیری گردن کاٹ دیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا عمر آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ہو سکتا ہے تو اس کا مال جلدی دے دیں، اور آپ نے یوں کیوں نہیں کہا کہ بھائی تھوڑا حوصلہ کرو، دے دیں گے، احسن طریقے سے مطالبہ کرو۔ اس کو آپ یہ نصیحت کرتے، مجھے آپ یہ مشورہ دیتے، آپ گردن کاٹنے پہ آ گئے ہو۔ جائیں جا کر کے اس کو اس کا سامان دے دیں، اور 20 سا یعنی 1 من سے زیادہ کھجوریں جتنی لی تھی اس سے زیادہ دے دیں۔ حضرت عمر اس کو لے گئے، جا کر جتنی کھجوریں لی تھی وہ بھی واپس کیں، اور تقریباً 50 کلو کھجوریں اور زیادہ دے دیں۔ کہا عمر یہ کیا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ دینی ہے۔ آپ کی ایک الگ سے بھی حدیث ہے، احسنکم احسنکم قضاءً، تم میں اچھا وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھا ہو۔ ہم یہ نصیحت تو کرتے ہیں کہ پیسے والوں کو قرض حسنہ دینا چاہیے، غریبوں کو بحال کرنا چاہیے، لیکن غریبوں کو بھی یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ جب پیسہ لیا جائے وقت پر، اس کے مطالبے کے بغیر، چکر لگوائے بغیر، فون بند کیے بغیر، وعدہ خلافی کیے بغیر اس کو احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے لیے ہیں اس سے تھوڑے زیادہ دے دیے جائیں۔ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی پیسہ وہ نہیں رہ جاتا، جب لیا تھا کچھ اور تھا، جب دیا تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو آپ اضافہ نہیں دیتے تو کم از کم پورے تو دیں۔ پورے کا مطلب جب اس سے لیے تھے اس وقت کیا ویلیو تھی، جب دے رہے ہیں کم از کم وہ والی ویلیو تو دیں جو اس وقت تھی۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہوئے ایک بھائی نے مجھ سے ریال لیے تھے، اس وقت ریٹ 15 روپے ریال کا تھا، اب ریال کا ریٹ تقریباً 76 روپے ہے۔ وہ کہتا ہے جی وہ 15 کے حساب سے روپے لے لو۔ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے کہ اس نے کوئی تجھ سے نفع نہیں کمایا، کوئی مفاد نہیں لیا، تیرا تعاون کیا، تو جتنے اس سے لیے ہیں اتنے تو واپس کرو نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب بھی قرض واپس کرتے زیادہ دیتے، طے کر کے مطالبہ کر کے زیادہ لینا سود ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے اضافہ کرے تو یہ احسن طریقہ ہے۔ تو زید بن ثانہ کو فرمایا کوئی 1 سوا من اس کو زیادہ کھجوریں دے دو۔ تو زید کہنے لگا یہ اضافہ کس چیز کا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، انہوں نے مجھے کہا ایسا کرنا ہے۔ زید کہتا ہے مجھے جانتے ہو کون ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ زید کہتا ہے میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر کہتے اچھا تو یہودیوں کا علامہ؟ کہا ہاں وہی ہوں۔ تو کہنے لگا سمجھدار آدمی ہو، پڑھے لکھے آدمی ہو،
پھر تو نے یہ سلوک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں جو ہم نے پڑھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ ساری نشانیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک بات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی مگر میں نے اس کا تجربہ نہیں کیا تھا، وہ یہ تھی یسبق حلمہ جہلہ، کہ اس نبی کے غصے پر ان کی بردباری اور ٹالرنس زیادہ حاوی ہوگا، غصے کو پی جانے والے، برداشت کرنے والے ہوں گے۔ میں نے وہ خوبی ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، اور وہ بدرجہ اتم یہ صفت حسنہ ان کے پاس موجود ہے، اور میں تجھے گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زید بن ثانہ مسلمان ہو گیا اور کہا میرا آدھا مال مسلمانوں کی مصلحت پر خرچ ہوگا۔ دونوں واپس آئے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کلمہ پڑھا، کئی مارکوں میں شریک ہوئے، اتنا پکا مسلمان ہوئے۔ تو انبیاء کرام بردبار ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لو، ایک مارکے کے موقع پر صحابہ کرام درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں، جنگل ہے، آپ نے اپنی تلوار کھونٹی پہ درخت کی ایک شاخ پہ لٹکائی اور آپ بھی آرام کر رہے ہیں۔ ایک بدو آ کر کے اس نے تلوار کھینچ لی، کہتا ہے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے، ننگی تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب یہ بات کی تو وہ کانپنے لگ گیا۔ آپ اٹھے اور تلوار پکڑی، فرمایا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا، اور اس کو معاف کر دیا۔ یہی مکے والے تھے جنہوں نے 3 سال گھاس پھوس کھانے پر مجبور کیا تھا، 3 سال ابو طالب کی گھاٹی میں رہنے پر مجبور کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے، سارے مجرم سامنے کھڑے تھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ تمہارا کیا علاج کروں؟ کہنے لگے جی آپ کے شمائل حمیدہ، اوصاف حمیدہ تو یہی بتاتے ہیں کہ آپ سے ہمیں کسی شر کی امید نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ جنہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے پیاروں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کو شہید کیا، کیا کہا؟ سب کو معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کرنے والا وحشی رضی اللہ عنہ، وہ بھی آ گیا، جی میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا مسلمان ہو جا، مگر میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا۔ اس کو بھی معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے اپنی طرف سے تو مار ہی دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا، بعد میں مصر کی عورتوں کی سازش کی وجہ سے جیل میں چلے گئے، بعد میں بھائی آئے، ایک بار آئے، 2 بار آئے، تیسری بار آئے تو ان کے سامنے راز فاش کر دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ سب سوری کرنے لگے، پریشان ہوئے، افسوس کرنے لگے، معذرت کرنے لگے، تو انہوں نے بھی ایک لمحہ نہیں لگایا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی پکڑ نہیں کروں گا، اس وقت میں بادشاہ ہوں اور تم مجرم ہو، کوئی پکڑ نہیں کروں گا، اللہ تمہیں معاف کرے۔
حالانکہ والد صاحب سے بیٹوں نے کہا کہ ابا ہم نے غلطی کی، ہمارے لیے استغفار کریں، کہنے لگے سوف استغفر لکم ربی، میں بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اور جو اصل حقدار تھا، وکٹم تھا، مظلوم تھا، انہوں نے فوراً کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ یہ انبیاء کے اوصاف ہیں، یہ انبیاء کرام کے اوصاف ہیں، یہ خود رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ نبی کی بھی سنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، جو سلوک مسلمان سے کرتا ہے وہی سلوک اس کا رب اس کے ساتھ کرے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ خیر کی، آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ میں نے آپ کی پردہ پوشی کی، آپ کا عیب میرے علم میں تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے بلیک میل نہیں کیا، اس کا بدلہ مجھے کون دے گا؟ من ستر مسلما سترہ اللہ، جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں نے آپ کی تکلیف رفع کی، آپ تو تکلیف میں ہیں، آپ تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، بدلہ اس کا کون دے گا؟ فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو دنیا کی تکلیف رفع کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کی تکلیف رفع کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو سلوک آپ اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو وہی سلوک رب ذوالجلال تیرے ساتھ کرے گا۔ تو اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں، تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ دھوکے والا سلوک تیرے ساتھ تیرا رب کرے گا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ یہ سزا اس کی رب کی طرف سے آئے گی، کیونکہ رب ہمارا مولا ہے، رب ہمارا دوست ہے۔ وہ اپنی دوستی کی وفا کی صورت میں وہ بدلے دیتا ہے۔ جو اچھا سلوک مسلمان کے ساتھ کرو گے اللہ اس کی جزا دنیا اور آخرت میں تجھے دے گا، اور ویسا سلوک اس سے اچھا سلوک تیرے ساتھ کرے گا۔ اور جو برا سلوک تو مسلمانوں کے ساتھ کرو گے، چیٹنگ کرو گے، ملاوٹ کرو گے، کم تولو گے، دھوکہ دہی کرو گے، ویسا سلوک تیرے ساتھ ہوگا۔ تو جتنا بھی چالاک بن جائے میرے رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ میرے رب کی تدبیر اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ وہ فوراً نہیں پکڑتا، حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احد اصبر من اللہ، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر بھی ان کو بیماروں کو شفا بھی دیتا چلا جاتا ہے، بھوکوں کو روٹی بھی کھلاتا چلا جاتا ہے، روٹی بند نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آئے، آپ کی جان پہچان والا ہو، آپ اس کو پانی پوچھیں گے، روٹی پوچھیں گے، ضیافت کریں گے، اور اگر پتہ چلے کہ یہ باپ کا قاتل ہے پھر پوچھیں گے روٹی، پھر پانی پوچھیں گے۔ بندہ وہی ہے جس کی آپ ضیافت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو باپ کا قاتل ہے، اب آپ ضیافت نہیں کریں گے، بلکہ آپ ہو سکتا ہے اس کو گولی مار دیں۔
غصے میں آ کر، لیکن میرے مولا کو ہماری ساری کرتوتوں کا پتہ ہے، وہ پھر بھی کھلاتا چلا جاتا ہے، پھر بھی پلاتا چلا جاتا ہے۔ اس کو ہمارے سارے اعمال کا پتہ ہے کہ یہ کیسا ہے، پتہ ہونے کے باوجود دیتا چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑا حلیم کون ہوگا؟ اس سے بڑا بردبار کون ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری بدعمالیوں کا ٹھیک طریقے سے محاسبہ کرے، مواخذہ کرے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پوری کائنات میں کوئی روح والی چیز بچ نہیں سکتی، سب تباہ ہونے کے لائق ہیں، سب تباہ ہونے کے لائق ہیں۔ اتنے گناہ گار ہیں، اتنے وائلیشن کرتے ہیں رب کی جناب میں، کوئی بچ نہ سکے۔ اگر کائنات بس رہی ہے، چہچہا رہی، لہلہا رہی ہے، اگر کائنات میں زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، جلد باز نہیں، فوری مواخذہ کرنے کی بجائے لیٹ کرتا ہے، توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، واپس آنے کا موقع دیتا ہے، اور جب سارے موقع گزر جاتے ہیں اور اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے، اور پھر جب وہ پکڑ لیتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ ایک بابا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آنکھوں کے اوپر بھووں کے بال گرے ہوئے، آنکھوں کے اوپر، اتنا بزرگ تھا۔ ڈنڈے کے سہارے پہ کھڑے تھے، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی بندہ ہو جس نے ہر طرح کے گناہ کیے ہوئے ہوں، اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس نے ہر طرح کے گناہ کیے ہوں، اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کے گناہ اگر کائنات پہ تقسیم کر دیے جائیں تو ساری کائنات کو تباہ کرنے کے قابل ہوں، اس کی کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نے فرمایا نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں کرنے کا بھی اجر دے گا، برائیوں سے بچنے کا بھی اجر دے گا۔ کہا لیکن اللہ کے رسول وہ بے وفائیاں اور غداریاں اور وہ بڑے بڑے زندگی کے پاپ، ان کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے معاف کر دیا۔ ایسا حلیم رب کوئی مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ ہاں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العبد لیعمل بعمل اہل النار 60 سنہ، بندہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے، کرتے کرتے 60 سال لگ جاتے ہیں۔ فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها، پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر وہ نیکیاں شروع کر دیتا ہے، اس حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ 60 سال کے گناہ معاف کر کے اس کو جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اتنا حلیم ہے، اتنا بردبار ہے، سارے پاپ معاف کر دیے۔ کتنے پاپ تو حقوق انسان سے متعلق ہوں گے، حقوق العباد سے متعلق ہوں گے، روٹین میں حقوق العباد ادا کرنے پڑتے ہیں، اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق بندے معاف کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی ایسی توبہ ہوتی ہے، ایسی گہری توبہ ہوتی ہے، ایسی قولی توبہ ہوتی ہے، ایسی عملی توبہ ہوتی ہے، وہ توبۃ نصوح ہوتی ہے، وہ اخلاص والی ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے بندوں کو اپنی طرف سے دے دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے۔
جتنے صحابہ اکرام مسلمان ہوئے ہیں، فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں حقوق العباد بھی ہوں گے۔ اور وہ جو 100 بندوں کا قاتل تھا بنی اسرائیل کا یا پچھلی قوموں کا، اس کو پتہ چلا توبہ ممکن ہے۔ نیک آدمی نے کہا، عالم دین نے کہا توبہ تو ممکن ہے، مگر تیری سوسائٹی تجھے توبہ کرنے نہیں دیتی، توبہ پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ اگر تو واقعتاً توبہ چاہتا ہے گھر چھوڑ دے، دوسری بستی میں چلا جا۔ اب اس کی توبہ کی کوالٹی دیکھو۔ ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ جمعہ پڑھ کر ایک دفعہ گھر جانا ہے، اس کے بعد کبھی نہیں جانا، جو اٹھایا جاتا اٹھا لو، بس کر سکتے ہو؟ ہم کہیں گے جی وہ بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، فار سیل لگایا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اچھا ریٹ ملے گا تو بیچیں گے تو پھر جائیں گے۔ ابھی کون سی ایمرجنسی ہے؟ کسی سود والے کام کے ملازم سے کہا جائے کہ تو یہ کام چھوڑ دے، وہ کہتا ہے جی کوئی آلٹرنیٹ ملے گا، میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، سی وی بھیجی ہوئی ہے، کوئی اچھی نوکری ملے گی تو بری چھوڑوں گا۔ لیکن اس آدمی کی توبہ کی کوالٹی دیکھو، آؤ دیکھا نہ تاؤ، گھر گیا، کو تھوڑا کھانا دانا، تھوڑے پیسے ویسے لیے، کندھے پہ رکھے اور نکل کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی بستی سے نکلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، ملک الموت نے روح نکال لی۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں ہمارا مہمان ہے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہمارا مجرم ہے۔ فیصلہ رب ذوالجلال کے پاس گیا، اللہ فرماتے ہیں ماپ کر دیکھ لو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر بری بستی کے قریب ہے تو وہ جہنم والے لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھا وہ ابھی برے لوگوں کی بستی کے قریب ہی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیک لوگ تو نیک ہی ہوتے ہیں، ان کا قرب بھی فائدہ دے جاتا ہے، ہاں، ان کے قریب رہنے کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے اس قانون پر بھی دیکھا جاتا تو فیصلہ جہنم کا ہی ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نیک بستی والے زمین کے ٹکڑے کو کہا سکڑ جا، ادھر والے کو کہا پھیل جا۔ جب انہوں نے ماپ کر دیکھا تو تھوڑا سا فاصلہ نیک لوگوں کے وہ زیادہ قریب تھا، فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ یہ حلیم ہے، سارے پاپ معاف کر دیے اور اس کو معاف کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کو اپنی طرف سے دے گا۔ تو جس کی توبہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں مگر قائم نہیں رہ سکتے، ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ان کا یہی علاج ہے، وہ عملی توبہ کریں، قولی توبہ یا اللہ معافی یا اللہ معافی، عملی توبہ، عملی اقدام کریں۔ اگر جہاں جاب کرتا ہے وہ گندے ہیں تو جاب چھوڑ دے، اگر جہاں رہائش ہے وہ برے ہیں تو علاقہ چھوڑ دے، اگر موبائل گناہ کرواتا ہے تو موبائل چھوڑ دے، جس وجہ سے وہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ عملی توبہ کر کے ثابت کرے کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا، پختہ رہنے کی توفیق بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ الحلیم ہے، رب ذوالجلال بردبار ہے۔ کائنات والے بغاوتیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر ان کو معاف ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف ہی کرتے چلے جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام معاف کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا لقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، میرے ساتھ رب نے بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکال دیا اور تمہیں دیہات سے لا کر کے ملوا دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ نہیں کہا او بھائیو
رب نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے کنویں سے نکال دیا. تم نے تو ڈال دیا تھا نا، اس نے نکال دیا. ہاں کہہ سکتے تھے نا، کہہ سکتے تھے نا. معاف کیا، دل سے معاف کیا اور تانا بھی نہیں دیا. کہا جیل سے نکال دیا، دیہات سے لا کر ملوا دیا. بعد اس کے کہ نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، سارا قصور شیطان کا نکال دیا. کہا کہ شیطان نے ہمارے بیچ میں وہ چپکلش ڈال دی تھی. یہ ہے حلم اور یہ ہے بردباری. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو حلم اور بردباری والا بیٹا عطا فرمایا. ابھی وہ بچہ ہے مگر وہ بردبار ہے. بردباری کیسی ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ چلو بیٹے میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، بولے چلیں بالکل ٹھیک. یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. غور کرو ہم کن کن باتوں پر والدین کی نافرمانی کرتے ہیں. کون کون سی باتیں ہمارے دل پہ ناگوار گزر جاتی ہیں اور ہم باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. پرسوں فیصل آباد کے ایک تاجر کو اس کے اپنے بیٹے نے گھر میں قتل کر دیا ہے. بہت بڑا تاجر تھا. یہ کیا ہے؟ حلم نہیں، بردباری نہیں. یہ سوشل میڈیا خبریں آڑی تیڑی جھوٹی سچی ہر وقت ہمارے دماغ کو پر رکھتی ہیں، ٹینشن کریٹ کرتی ہیں. ٹینشن کے مریض کو ڈاکٹر جو احتیاطیں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو نے اخبار نہیں پڑھنی، تو نے ٹی وی نہیں دیکھنا. یہ ٹینشن کا سبب ہے. جھوٹی دجل والی خبریں آ کر تیرا ذہن بنا دیتی ہیں اور تو اس پہ ایکشن کرنا شروع کر. یہ جو پچھلے دنوں پروٹیسٹ ہوا اس میں جو کچھ لوگوں نے زیادتیاں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میڈیا دماغ خراب کرتا ہے اور لوگ اٹھ کر اس پہ ایکشن شروع کر دیتے ہیں. صبر، استقامت. ہر کام تیز ہو چکا، وہ کہتا ہے میرا بھی ہر کام تیز ہونا چاہیے. جلد بازی. ہم میسج کرتے ہیں تو 1 سیکنڈ میں وہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے. تو جب یہ اتنا تیز ہے تو پھر ہمارے فیصلے بھی اتنے تیز ہونے چاہیے. لہذا وہ جلد بازی کرتے ہیں. سوچ، فکر، سمجھ، ٹالرنس، برداشت یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اور لڑائیوں کو قتل تک لے جانا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. علماء ہیں کہ بات برداشت نہیں کرتے. یہ علماء کے عالم ہیں، علماء کے سربراہ ہیں جن کی وراثت علماء نے لی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور وہ ہنس کر ٹال دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے. پہلوان وہ ہے کہ جو غصہ آئے تو اس پر قابو پا لے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مومن بندے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. غصہ ایک انگارہ ہوتا ہے. غصہ ایک انگارہ ہوتا ہے. وہ آپ کے اندر ہے، آپ جل رہے ہو، چہرہ لال ہو جاتا ہے نا اس انگارے سے، چہرہ لال ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے کوئی کسی کو گالی دے دے، دوسرے کا منہ لال ہوتا ہے نہیں. ہاتھ تو نہیں لگایا اس نے، مارا تو نہیں اس کو. یہ ایک آگ ہے. جب وہ اس کو ایک کی بجائے 2 گالیاں دے دیتا ہے تو گویا وہ انگارہ اس کی طرف پھینک دیتا ہے. اب وہ لال ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کول ہو جاتا ہے.
وہ آگے سے تھپڑ مار دیتا ہے تو پھر یہ لال ہو جاتا ہے، وہ کول ہو جاتا ہے، یہ اور اس کا بھائی اٹھ کر کے اس کو گولی مار دیتے ہیں، پھر وہ لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں ان کے 2 بھائیوں کو مار دیتے ہیں۔ لیکن اگر پہلا انگارہ جب تھا وہ چھوٹا تھا، وہ اس پہ قابو پا لیتا اور اس کو پی جاتا، تھوڑا تکلیف تو ہوتی مگر اس کے سارے ری ایکشن ختم ہو جاتے، اور جس کو غصہ ہوتا ہے اور وہ اس کو پی نہیں جاتا، اس کو ختم نہیں کرتا، وہ ہر وقت جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، نماز میں بھی اسی کا سوچتا رہتا ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی، اور جو دل سے ختم کر دیتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص من کاظم غیظاً غصے کو پی جاتا ہے ایسے موقع پر جہاں وہ اس کو نافذ کر سکتا تھا، آپ نے ایک چھوٹے بچے کو تھپڑ مارا، وہ آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتا، آپ کے منہ پر گالی بھی نہیں دے سکتا، بچہ ہے، لیکن اگر اس نے آپ کو گالی دی ہے آپ غصہ نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہ نافذ کریں، اس کو پی جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کا وارث بنائے گا، حوریں ملیں گی، جو رب جس کو حور دے گا اس کو ملے گی، لیکن غصہ پی جانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا یہ سب حوریں کھڑی ہیں، پہلے تم پسند کر لو، جو بچیں گی وہ باقی لوگوں کو ملیں گی۔ اتنا سا غصہ پی لیا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہو رہی ہوں، اس پر غصہ پینا جائز نہیں۔ آپ کا بچہ جوان ہے، نماز نہیں پڑھتا، اب آپ غصہ پی جاؤ، سختی کرو، کیوں نہیں پڑھتا؟ بچی بے پرد ہے، سختی کرو جتنی آپ کی بساط ہے، یہ غصہ پینے والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں اللہ کی حدود پامال نہ ہو رہی ہوں وہاں غصے کو پی جانا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ انبیاء کی صفت بھی ہے، رب انبیاء کی صفت بھی ہے، اور نیک لوگوں کی صفت بھی ہے، علماء کی صفت بھی ہے، ہر سمجھدار کی صفت بھی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں۔ اب دیکھو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کا قصور ہوتا ہے وہ پہلے نکل کر گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ تو قصور تو تیرا ہے اور تو گالیاں دے رہا ہے، اس کو برداشت والی بات ہی کوئی نہیں۔ اور ایکسیڈنٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہر کی کوشش ہے کہ میں حق، سب کا حق مجھے ملے، میں پہلے نکال لوں، تو بعد میں آ، میرا راستہ ہے، وہ اس کا راستہ ہے، میں اس کو بریک مارنے پہ مجبور کروں، میں نکال لوں، جلد بازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ربیعہ کا وفد آیا، وفد عبد قیس، تو بڑا شوق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا، کیا منظر ہوگا کہ ہم آپ کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ میں مسجد کے پاس پہنچے تو کہاں گئی سواریاں، کہیں گی، اور سامان ان کو پرواہ نہیں، چھلانگیں لگائیں اور بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور جو ان کا سربراہ تھا اشج عبد قیس، وہ اٹھا، اترا، سواریوں کو باندھا، سفر سے آئے تھے، کپڑے چینج کیے، خوشبو لگائی، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ جلد بازی نہیں کی، پھر باتیں چلتی رہیں۔ آپ نے فرمایا بیعت کرو اسلام پر، اپنی طرف سے بھی اور اپنی قوم کی طرف سے بھی۔ کہتے جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اشج عبد قیس کہنے لگے، ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں دین کا معاملہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ ہم آپ سے بیعت کر لیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ بس کی بات نہیں ہے۔
ہم اپنی بیعت کریں گے، آپ کا دائی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اس کی پوری مدد کریں گے، جو مسلمان ہو گیا، نہیں ہوگا ہم لڑائی کریں گے، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن ان سب کے مسلمان ہونے پر بیعت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیرے اندر میں نے 2 صفتیں دیکھی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، الحلم والانا، ایک تو جلد باز نہیں ہے، اور دوسرا غصے کو پی جانے والا ہے، سمجھدار ہے، ٹھنڈا کر کے کھانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بھی یہ سبق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی سیرت کا بھی یہی سبق ہے، اور تمام علماء کا اور سمجھداروں کا بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر کام فوری ایکشن، فوری فیصلہ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چٹکی سے بھی، منٹ میں بھی آسمان زمین بنا سکتا تھا، اس نے بھی 6 دنوں میں بنائے تھے۔ اولادیں پیدا ہوتی ہیں، رب چاہے تو تھوڑے وقت میں بھی پیدا کر دے، مگر اس کا اللہ نے وقت رکھا ہے۔ دانہ زمین میں جاتا ہے، فوری سر نہیں نکالتا، اس کا ایک وقت ہے، اور اس کے بعد وہ پکتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت کے حساب سے چلتی ہے، اور یہ کائنات کو وہی چلا رہا ہے، تیرے دماغ کے مطابق نہیں ہو سکتا کہ تو یوں کہے اور وہ ہو جائے، اور وہ کہے تو وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے صبر، حلم، برداشت، ٹالرنس، ٹھنڈا کر کے کھانا، غصہ پی جانا، یہ اوصاف ہمیں اپنانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔